میں کعبے کو تعمیر کر رہا ہوں، تو یہ سیدھی دو ہی بات۔ مقامی پولیس نے، انتظامیہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور لوگوں نے اس کے ڈھانچے کو بلڈوز کیا ہے، منہدم کر دیا ہے، تو دونوں قابل تحسین۔ آداب سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹیلی ویژن اردو اور بانڈی پورہ ضلع سے میں ہوں آپ کا میزبان عمر افضل۔ ناظرین، حالیہ میں جو شمالی کشمیر میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے جو ہے ایک تعمیر کیا تھا اور کہا تھا کہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یہاں پر جو ہے کعبہ بناؤں گا، اور بنایا بھی تھا، اور یہ بھی وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں وقت کا جو ہے شیخ العالم نعوذ باللہ ہوں۔ اور اس حوالے سے ایکسکلوزیو بات ہمارے ساتھ کرنے کے لیے موجود ہیں کاروان اسلامیہ انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر غلام الحامی صاحب۔ مولوی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جس طرح سے یہ واقعہ کل پیش آیا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا کچھ کہنا ہے اور کیا کچھ گزارشات ہیں؟ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین کو مٹانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین کا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت دنیا میں آتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے نبی رسول تشریف لاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت بھی باطل مدعیان نبوت بہت سارے دعوے دار ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مٹاتا ہے، ان کا خاتمہ کرتا ہے، رکھتا نہیں زمین پر۔ اسی طریقے سے صرف اور صرف دنیا پر حق ہی رہنے والا ہے اور باطل کبھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کل جو ٹنگ مرگ میں واقعہ پیش آیا، اس میں سیدھی سی بات ہے، پہلے وہ میڈیا کے لوگ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہاں کے لوگ بھی جنہوں نے اس چیز کا خاتمہ کرنے میں ان کا ہاتھ ساتھ دے دیا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں کوئی ذہنی مریض ہے، جسمانی طور سے جو ناخیز ہے، ذہنی طور سے ناخیز ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے بسم اللہ کیا ہے، وہ خرافات اور فضولیات بک رہا تھا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں قرأت کیا ہے، وہ قرأت بھی کر رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگ جو پاگل ہوتے ہیں یا مینٹلی فٹ نہیں ہوتے ہیں، انساؤنڈ ہوتے ہیں، لوگوں کو چاہیے ان سے کنارہ کشی کرے، ان سے دور رہیں۔ یہ جذب کی بنیاد پر، جس کو ہم جاذبیت بولتے ہیں، مجذوبیت بولتے ہیں، اس کے نام پر دھوکہ ہے، اور یہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عقل و فہم دانش رکھنے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہے ہیں، اور کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کفریات، ایسی کفری نظریات، اور ساتھ ساتھ میں یہ تہمات پرستی کا ایک بہت بڑا مجمع ہے۔ تو اس مجمع کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے علماء سے بات کرے، سول سوسائٹی سے بات کرے، ایڈمنسٹریشن سے بات کرے، تب جا کے ان چیزوں کا خلاکم اور خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شیخ العالم ہوں، نعوذ باللہ، یہ سیدھی سی حضرت شیخ العالم ایک اولیاء کاملین میں سے سرخیل اور اعلیٰ پائے کے اولیاء کاملین میں سے مانے جاتے ہیں اور شمار کیے جاتے ہیں۔ ہزارہ ہمارے جیسے لوگ، کروڑوں لوگ جمع بھی کیے جائے تو ان کے نالین کے برابر نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ فریب ہے، غلط ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی ولی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اس کے برابر ہے، اس سے بہتر، تو سیدھی سی بات ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ رذائل ہے انسان کے اندر جو پنپ رہے ہیں۔ تو میں نے بھی اس میں تحقیق یہ کی کہ لوگوں نے مجھے بتایا، بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی۔ تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں کعبے کو تعمیر کر رہا ہوں، تو یہ سیدھی دو ہی باتیں ہو سکتی، یا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، یا کسی کو سازش یا کوشش کے تحت وہ کر رہا ہے۔ دونوں کے لیے میری نالج میں آج یہ نیوز آئی، میری علم میں، کہ مقامی پولیس نے، انتظامیہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور لوگوں نے اس ڈھانچے کو بلڈوز کیا ہے، منہدم کر دیا ہے، تو دونوں قابل تحسین ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور لوگوں کے بھی شکر گزار ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے، ایسا دعویٰ کر رہا ہے، جو الہاد پر، جو تہمات پہ ہے، جو امت کو بانٹنے کے لیے ہے، جو سیکٹیرین وائلیشن کے لیے کام کر رہا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو سخت دل بننا چاہیے، ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو آپ کی جانب سے کیا کچھ میسیج رہے گی کہ آگے فیوچر میں ایسا کوئی مسئلہ اگر پیش آئے تو کیا کریں؟ دیکھیے، کتاب و سنت کی وہ پیروی کرے، کم سے کم اولیاء کاملین، کشمیر تو پوری دنیا میں اولیاء کاملین کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس سرزمین پہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریات کو درست کرے، صحیح سمت رکھے، اولیاء کاملین سے محبت کرے، صوفیہ اعظام سے محبت کریں، کتاب و سنت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ باقی
اگر ہم کسی بھی چیز سے استفادہ کریں، اگر اللہ و رسول کے تعلیمات کے خلاف وہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کی تعلیم پر وہ استفادہ ممکن ہے اور انحصار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن رہی بات کہ ایک ایسا آدمی جو فزیکلی مینٹلی انساؤنڈ ہے، فٹ نہیں ہے، فضولیات بکتا ہے، کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ ایسے چیزوں سے دور رہے، پرہیز کرے۔ حالانکہ قرآن کتاب و سنت میں یہاں تک لکھا گیا ہے، کہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی غلط عقائد پر اپنے ہاتھ میں جنت کو بھی دکھائے تو اس کو بھی تسلیم نہ کریں، اگر وہ اللہ و رسول کی باتوں کے خلاف ہو تو اس کو بھی تسلیم نہ کریں۔ ہر ایک دلیل صرف اور صرف روشن تبھی ہو سکتی ہے اگر اس پہ اللہ و رسول علیہ السلام کی بات کی کوئی تصدیق ہو، اگر وہ تصدیق نہیں ہو تو پھر اس کا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام رسول حامد صاحب، جنہوں نے کل جو شمالی کشمیر میں ٹنگ مرگ ایریا میں جو مسئلہ پیش آیا تھا اس حوالے سے بات چیت کی۔ مزید کیا کچھ اپڈیٹ رہے گا ضرور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھتے رہیے وائس ٹیلی ویژن اردو۔